اس طرح کی چیزیں کرتی تھیں. پھر ایک بکری پالی ہوئی تھی انہوں نے، تو اس کا نام تھا نوری. نوری جو دودھ دیتی تھی وہ گھر کی چائے وائے میں کام آ جاتا تھا، اور جو اس کا لید وغیرہ ہوتی تھی اس کو نانی ایک سائیڈ میں بڑے کنستر میں اکٹھا کرتی رہتی تھیں، اور کچھ عرصے بعد وہ کہتی تھی یہ کھاد ہے، اور پھر انہی کھیاریوں میں وہ کھاد بکھیر دی جاتی تھی جس میں وہ تھوڑی بہت سبزیاں اور پھل لگایا کرتی تھی. ایک درزی کی دکان تھی محلے کے گلی کے کونے پہ. تو اس زمانے میں ریڈی میڈ کپڑوں کا تو کوئی رواج تھا نہیں، یا تو گھروں میں کپڑے سلتے تھے یا پھر جو محلے کا درزی ہے تھوڑے سے نسبتاً خوشحال لوگ درزی سے سلوا لیتے تھے. تو ان کی تو حیثیت نہیں تھی، ان کے یہاں تو ایک سلائی مشین تھی جس پہ سبھی کے کپڑے سلتے تھے. جب کبھی سیزن آتا، کوئی نئی رضائی بنانی ہوتی یا تکیہ بنانا ہوتا، تو وہ درزی کی دکان پہ جاتی، اور وہ جو کپڑوں کاٹنے کے دوران کترنیں نہیں بچ جاتی وہ کونے میں اکٹھی کر دیتا تھا درزی، تو وہ یہ کترنیں لے آتی تھیں اور اس کو وہ بھر دیتی تھیں نئے تکیوں میں اور نئی رضائیوں میں. یہ ری سائیکلنگ سے پہلے کے دور کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا، پھر پتوں والی جو سبزی آتی تھی جیسے گوبھی ہے، مولی ہے، اس کے الگ ایک ڈش بنتی تھی مولی کی اور گوبھی کی، اور پھر اس کے جو پتے ہوتے تھے ان کو بھی الگ کر لیتی تھی. اگلے دن ان پتوں کی وہ سبزی بناتی تھی. میری نانی نے کسی لنڈن اسکول آف اکنامکس میں نہیں پڑھا تھا. ہو سکتا ہے انہوں نے میری پرنانی سے یہ سب چیزیں سیکھی ہوں، اور میری پرنانی نے ہو سکتا ہے اپنی ماں سے سیکھی ہوں. اور میری والدہ تک یہ ٹریڈیشن رہی کہ گھر میں جو بھی چیز ہے جس کا ری سائیکل ہونا پاسبل ہے وہ ری سائیکل ہوگی. اسی لیے اس زمانے میں اس طرح کی کانفرنسوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ہر عورت انوائرمنٹلسٹ تھی، اور چونکہ گھر کی عورت انوائرمنٹلسٹ تھی لہٰذا لامحالہ بچے بھی انوائرمنٹلسٹ ہو جاتے تھے. انہیں اہمیت کا پتہ ہوتا تھا کہ کون سی چیز کتنی کرنی ہے. ریسائیکل ایون اگر آپ طور پہ روٹی انہیں پتہ تھا کہ کون کتنی کھاتا ہے اتنی بنا لیتی تھی، لیکن پھر بھی ایک دو روٹیاں بچ جاتی تھیں. وہ روٹیاں بھی وہ سکھا کے ایک تھیلے میں رکھتی جاتی تھیں، اور مہینے کے آخر میں اس کا حلیم یا کھچڑا ٹائپ کوئی چیز بن جاتی تھی. وہ سوکھی روٹیاں بھی کام آ جاتی تھیں. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ہم رونا روتے ہیں جی گوشت 1100 روپے ہو گیا، مٹن اور بیف جو ہے 900 روپے ہے، اور عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. اس کی کیا ضرورت ہے رونا رونے کی؟ مہنگائی تو تب بھی تھی جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایوب خان کا زمانہ تھا، وہ آخری زمانہ تھا. لیکن میں نے اپنی نانی کے منہ سے کبھی یہ لفظ شکوہ نہیں سنا کہ کوئی چیز اس کی دسترس میں نہیں ہے. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ہمارا جو محلہ تھا اس میں کنزیومرزم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. جس کے پاس جتنا ہے وہ اپنی دنیا میں مگن تھا، اور تقریباً سبھی کا معیار زندگی ایک ہی جیسا ہوا کرتا تھا. تو وہ جو ہوڑ ہوتی ہے، وہ جو دوڑ ہوتی ہے، وہ جو نئی نئی چیزیں جمع کرنے کی ہوس ہوتی ہے کہ گھر میں بھلے چلنے پھرنے کی جگہ رہے نہ رہے گھر کو ڈپارٹمنٹل سٹور بنا دیا جائے جو آج کل ہوتا ہے، اس سے وہ شاید وہ نسل بچی ہوئی تھی. اب جب وہ ہوڑ ہوتی ہے، دوڑ ہوتی ہے، اور جب آپ کنزیومرزم کرتے ہیں تو جتنا کنزیوم کرتے ہیں اتنا ہی سرمایہ دار بناتا ہے، فیکٹری والا بناتا ہے. اور وہ کس چیز سے بناتا ہے؟ میری اور تمہاری دھرتی کے اندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں انہی سے تو بناتا ہے، یا اس کے اوپر جو چیزیں اگتی ہیں انہی سے تو بناتا ہے.
تو اس زمین کا پیٹ کاٹ کے وہ ہمارے کنزیومرزم کی بھوک مٹاتا ہے اور پھر اشتہار کی مدد سے اس بھوک کو دگنا تگنا چوگنا کرتا چلا جاتا ہے، اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی کانفرنسیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ماحولیات کی جو ڈیگریڈیشن ہوئی ہے، میں چونکہ جرنلسٹ ہوں اس لیے اب ظاہر ہے میں اپنا صحافی پناہ بھی دکھاؤں گا تھوڑا سا، کہ ہمارے نزدیک جو کرنٹ افیئرز ہے وہ ہے کہ عمران خان نے آج یہ کہہ دیا کہ 600 سال ترکوں نے ہندوستان پہ حکومت کی، ہاں 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 ہاں، یا نواز شریف جو ہے اس نے اپنی میڈیکل رپورٹ نہیں بھیجی، یا بلاول نے کہا ہے کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو آصفہ میرے بعد آ جائے گی، یا فضل الرحمان پہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے۔ یہ کرنٹ افیئرز ہے ہمارا۔ میں نے آج تک پچھلے 3 مہینے میں کسی چینل کی یہ ہیڈ لائن نہیں دیکھی، کسی اخبار کی یہ 7 کالمی یا 6 کالمی یا ایون 5 کالمی یا ایون 4 کالمی یا ایون 3 کالمی سرخی نہیں دیکھی کہ آسٹریلیا میں آگ لگی ہوئی ہے، 1 بلین سے زائد جانور، حشرات الارض اور پرندے اس آگ میں ختم ہو گئے، 1/3 آسٹریلیا جل رہا ہے، میں نے ہیڈ لائن نہیں دیکھی۔ یہ ہماری سیریسنس ہے ویزا وی انوائرمنٹ۔ میں نے ہیڈ لائن تو چھوڑ، یہ خبر نہیں کہیں پڑھی، ہو سکتا ہے کسی نے اس پہ کالم لکھا ہو یا مضمون لکھا ہو، لیکن خبر نہیں پڑھی کہ ایمیزون کے جنگلات میں ابھی 5-6 مہینے تک پہلے آگ لگی تھی ایک، اور کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً آدھی جو بایو ڈائیورسٹی تھی ایمیزون کی وہ شاید یا تو ڈیمیج ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ اس کو ٹریجڈی ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ اس آگ سے جو دھواں اوپر ایٹماسفیئر میں جمع ہوگا جب وہ بارشوں کی صورت میں ہمارے اوپر برسے گا تو ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ یہ ہوا کیا ہے، لیکن ہمیں آج کے دور میں اس کے بارے میں نہ انٹرسٹ ہے اور نہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ پچھلے ہفتے کی خبر ہے کہ انٹارکٹیکا جو میٹھے پانی کا دنیا میں سب سے بڑا ذخیرہ ہے، وہاں ریکارڈڈ ہیومن ہسٹری میں پہلی بار اس مہینے میں جو ٹیمپریچر ہے وہ 65 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے انٹارکٹیکا میں۔ اس کے جو امپیکٹ ہوں گے فوری طور پہ یا ان دا لانگ رن، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ نیب نے نیا کیس فلانے کے خلاف کیا بنایا، اس سے جان چھٹے گی تو ہوگا۔ اچھا، یہی بے حسی، یہ تو میں بہت ہی ایران توران کی ہانک رہا ہوں نا کہ جی انٹارکٹیکا اور ایمیزون اور آسٹریلیا، آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا ہے، یہ اپنی لوکل بات کیوں نہیں کر رہا؟ لوکل بات یہ ہے کہ میں سندھ میں رہتا ہوں، آئی ایم اے سندھی، جو بھی سندھ میں رہتا ہے ہی اور شی از اے سندھی۔ ایک نعرہ ہم سب کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے، مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں۔ لیکن یہ نعرہ ہمیں اس وقت یاد نہیں آتا جب ہم میٹھے پانی کی سندھ کی جھیلوں میں اپنے سو کالڈ پروجیکٹس کے ذریعے زہر ملا رہے ہوتے ہیں۔
کسی نیشنلسٹ یا نان نیشنلسٹ تنظیم یا پارٹی اس کی غیرت نہیں جاگتی، اس کی قومی غیرت نہیں جاگتی کہ یہ کس طرح کا ریپ ہو رہا ہے سندھ دھرتی کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زہر کسی بہاری نے نہیں ملایا، کسی پنجابی نے نہیں ملایا. ہمارے دشمن تو پنجابی ہیں، بہاری ہیں، باہر سے آنے والے آباد کار ہیں. یہ جو میٹھے پانی کے اندر ہم جو زہر ملا رہے ہیں، یہ کوئی ایشو تھوڑی ہے. ہم چیختے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان کا سمندر جنگلی حیات سے خالی ہو رہا ہے. غیر ملکی جو ٹرالرز ہیں وہ اوور فشنگ کر کے، جن کے لائسنس اسلام آباد والے لوگ جو ہیں وہ جمع کرتے ہیں، وہ ایشو کرتے ہیں 20-20 لاکھ روپے میں، یہ ٹرالرز سندھ اور بلوچستان کے ساحل کی جو مخلوق ہے اس کو لے جا رہے ہیں، خالی کر رہے ہیں. بڑی خراب بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ 2 ملین لیٹر گندگی اور گندا پانی اپنے سمندر میں پھینک رہے ہیں، نان ٹریٹڈ. ہمارے لیے یہ مطالبہ بھی پرائرٹی نہیں ہے کہ کم از کم یہی کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تم اس پانی کو، اس براؤن واٹر کو پھینک دو، لیکن کم از کم ٹریٹ تو کر لو. تو یہ سٹیج تو بہت بات کی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کو سمندر میں نہ پھینکو اور اس براؤن واٹر سے دوبارہ تم سبزیاں اور پھلوں کے باغات میں اس پانی کو استعمال کر لو. یہ تو سٹیج، یہ تو آ ہی نہیں سکتا. ہم تو را سیوریج، را واٹر، را کیمیکل سارے کے سارے سمندر میں پھینک رہے ہیں. اور تکلیف ہمیں یہ ہے کہ جو غیر ملکی جہاز ہیں وہ ہمارے سمندر خالی کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سندھ کی 1 انچ زمین کسی کو نہیں دیں گے، مر جائیں گے، نہیں دیں گے. یہ جو ٹھٹا میں کھارو چھان کی آدھی تحصیل ہے، یہ سمندر لے گیا. آپ میں سے ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتنوں کو خبر ہے اس بات کی؟ اور اگر خبر نہیں ہے تو اس کا قصور کس پہ ہے؟ یہ مجھ پہ ہے، میڈیا پرسن، یہ میرے مالک پہ ہے. اس لیے کہ کھارو چھان کو سمندر اگر آج یا کل یا 1 ہفتے میں لے جاتا تو میرے لیے یہ خبر تھی. وہ چونکہ 10 سال کے اندر آدھی تحصیل لے گیا ہے، لہذا میرے لیے یہ خبر ہے ہی نہیں. ریٹنگ تو بہت دور کی بات ہے. یہ جو زمین ہے انڈیجنس لوگوں کی، یہ جو آبشاریں ہیں، یہ جو وسائل ہیں، یہ جو معدنیات ہیں، ہم کہتے ہیں اس پہ ہمارے صوبے کا حق ہونا چاہیے. بلوچستان ہو یا سندھ ہو یا پنجاب ہو، کے پی ہو، پہلا حق ہمارا ہے، پھر بعد میں جو ہے وفاق کا حق ہے. پہلا حق مقامی لوگوں کا ہے. ٹھیک بات ہے، جائز بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جب ماں کو ملک ریاض کے ہاتھوں بیچ دیں لوگ، تو ان کا گریبان تو کوئی نہیں پکڑتا بھائی. نہیں، یہ تالیاں بجانے والا نہیں، یہ مرثیے کا مقام ہے، یہ رونے کا مقام ہے. تو کون سی دھرتی، کون سی ماں، کیا فراڈ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اپنے ہاتھ سے پھندا ڈال رہے ہیں ماں کے گلے میں. جو باقی ماں بچ گئی ہے وہ دوسرے بیچ رہے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ نعروں پہ لگے ہوئے ہیں. ایون انوائرمنٹ پہ پالیٹکس سے بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن انوائرمنٹ پہ پالیٹکس ہی بھی نہیں ہو رہی. یہ چیز نہ پولیٹیکل ایجنڈے میں ہے، نہ میڈیا کے ایجنڈے میں ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں جی عام آدمی جو ہے وہ پولیتھین کے بیگ کیوں استعمال کر رہا ہے، گٹر چوک ہو رہے ہیں، نالیاں چوک ہو رہی ہیں. یہ پولیتھین کے بیگ کس نے انٹروڈیوس کرائے ہیں؟ ان پہ ڈیوٹی کون لے رہا ہے؟
ان کے کارخانوں کو لائسنس کس نے دیا ہے؟ میری نانی کے پاس تو کپڑے کا تھیلا ہوتا تھا، وہ جو آٹا بھی لاتی تھی سامنے کی دکان سے وہ کاغذ کے تھیلے میں آتا تھا، اس کے ساتھ تو یہ ایشو نہیں تھا۔ پہلے تم سر پہ اپنے ہتھوڑا مارتے ہو، پھر چیختے ہو کہ یہ ہتھوڑا کس نے مارا ہے۔ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ اور گرین کریں گے ہم، بلین ٹری سونامی، اور اس سے جو ہے انوائرمنٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیں اب تک یہی نہیں پتا کہ جھاڑی اور درخت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہم جھاڑی کو درخت سمجھ کے اندھا دھند لگا رہے ہیں۔ یہ کونو کارپس کیا ہے؟ ہم اسے درخت سمجھ رہے ہیں، یہ تو جھاڑی ہے۔ یہ جھاڑی بھی بے فیض ہے، اس پہ پرندہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور ہم نے اپنے شہروں کو صرف گرین دکھانے کے لیے ہر شاہراہ پہ جو ہے کونو کارپس لگا دیا ہے۔ یہ دیوی کا درخت یہ ایوب خان کے دور سے پہلے نہیں تھا، بلکہ ایوب خان کے دور سے پہلے تھا، انگریزوں کا جو آخری دور تھا اس میں تھا، آسٹریلیا سے اس کو لایا گیا تھا یہاں پہ۔ اب اللہ جانے خود آ گیا یا لایا گیا کیا ہے، وہ جو ہے یہاں میں نے تو کراچی میں دیکھا، اور باقی جو جگہ ہیں تھرور میں ہر جگہ میں نے دیکھا۔ مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ درخت اس زمانے میں جو لایا گیا تھا اس کے پیچھے فلسفی کیا تھی۔ اب جو تحقیق ہوئی ہے اس کے حساب سے اس کی بھی پروڈکٹ بن سکتی ہے، یہ بھی یوٹیلائز ہو سکتا ہے، لیکن کتنے لوگوں کو معلوم ہے، کتنے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں؟ ہمارے جو انڈیجینیس درخت ہیں، میرے بچپن میں دیکھتا تھا، یہ جو حیدرآباد کی ٹھنڈی سڑک ہے یہ کونو کارپس یا دیوی کے درختوں کی وجہ سے نہیں تھی۔ یہاں نیم ہوتا تھا، پیپل ہوتا تھا، یہ جو ہمارے جو ہزاروں سال سے درخت لوکل درخت ہیں، امپورٹڈ کوئی نہیں تھا، یہ تھے، وہ ہم نے ختم کر دی۔ اچھا ختم کر دیے تو یار دوبارہ لگا لو، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ لیکن نہیں، میں چونکہ 5 سال کے لیے برسر اقتدار آیا ہوں، ضروری تو نہیں کہ پیپل کا درخت اتنا بڑا ہو جائے کہ لوگ اس سے متاثر ہو کے مجھے ووٹ دے دیں۔ کونو کارپس البتہ میں 6 مہینے کے اندر جو ہے آپ کو اتنا اونچا کر کے دکھا سکتا ہوں، تالیاں بجوا سکتا ہوں، انوائرمنٹ گیا جہنم میں۔ سوچ یہ ہے۔ ہمارے ہاں پہلے وزیر ماحولیات تھے آصف علی زرداری، یہ بی بی کے دوسرے دور حکومت کی بات ہے، اس سے پہلے منسٹری نہیں ہوتی تھی، پہلی دفعہ منسٹری بنی تھی آصف علی زرداری تھے۔ اور آج ہماری جو وزیر ماحولیات ہیں وہ ڈیرہ غازی خان سے جو پی ٹی آئی کی ممبر ہیں، میں نام بھول رہا ہوں، کسی کو نام یاد ہے؟ زرتاج گل۔ کمال ہے، اور کیا کہوں میں؟ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں یا جو آپ آپس میں بات کریں گے وہ ان تک کس طرح سے پہنچے گی اور کیا ہوگا اس کا۔ تھر میں اکثر جاتا رہتا ہوں۔ ایک تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مہذب ہونا چاہتے ہیں یا 21ویں صدی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ یار ہمارا جو گھر ہے نا اس کی دیواریں کچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو بہت ہی الٹریٹ قسم کے لوگوں کا پیغام ہے۔ اگر ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اپنی خوشحالی ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سیمنٹ، سریے، کنکریٹ کا استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ معیار تھر میں بھی قائم ہو گیا ہے الحمدللہ۔ وہاں کا جو چوراں تھا جو ہزاروں سال سے ایئر کنڈیشن تھا، بغیر کسی بجلی کے، چوراں کے اوپر جو گھاس پھوس ہوتا ہے، جو ایک گول 4 دیواری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی جو ساخت ہے ہمارے بیوقوف بزرگوں نے کچھ سوچ کے ہی بنایا ہوگا، لیکن ہم تو مہذب بننا چاہتے ہیں نا۔ تو 52 درجہ حرارت میں
कंक्रीट की छत बनी हुई है, मैंने देखा इस्लाम कोर्ट में मॉडल मकानात बनाए हुए, और जो पक्के मकान बना के खुश है वो गर्मी की शिद्दत की वजह से कमरे में बैठने की वजह से बजाय बाहर बैठा हुआ है ताकि वो जो कंक्रीट की हीट है उससे बच सके। इतने इंटेलिजेंट हम लोग हैं, हमारे ठेकेदार हैं, हमारी हुकूमतें हैं जो 2-4 लोगों के फ़ायदे के लिए पूरी कम्युनिटी को ना अवेयर करना चाहती हैं और ना खुद ऐसी पॉलिसियां बनाना चाहती हैं कि उसी मिट्टी, उसी दरख्त, उसी बांस, उसी रॉ मटेरियल से उससे 1/4 पैसों में वही सस्टेनेबल मॉडल और वही मयार ज़िंदगी हासिल हो जाए। उसकी वजह यह है कि 100 रुपए के बजट में से मुझे 50 रुपए मेरी जेब में कैसे जाएंगे, एनवायरनमेंट गया भाड़ में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सामने की चीज़ें हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मेरी नानी को पता थी ये बातें, जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, तो हम तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। और ट्रेजिडी ये है कि इस दुनिया को तबाह मेरी नानी जैसे गैर पढ़े लिखे लोगों ने नहीं किया, मुझ जैसे पढ़े लिखे लोगों ने किया है। थैंक यू। अब मैं उठ जाऊं या कोई सवाल का भी वो है, टाइम है? टाइम आप हैं? एक कहाँ से, एक से क्या होगा यार? कर लें, 2 सवालों का कोटा मैंने मंजूर करवा लिया। I am Masroor Ali, students of Masters of Engineering, doing research on sustainability. उर्दू में बात कर लो। उर्दू, Yes. तो मैं ये पूछ उर्दू एनवायरनमेंट फ्रेंडली ज़बान है। तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि पूरी दुनिया की तरह कोस्टा रिका approximately 90% has been moved towards sustainability and clean affordable energy. So as you, जैसे कि आपने बताया कि मेरी नानी का ये एक जो किस्सा कहानी था, तो my question is there any relationship between culture and sustainability? Because